قرآن کے اندر نماز کا ذکر ہے. Namaz should be mentioned in this Quran because namaz is the law of Islam. Roza should be mentioned in this Quran because Roza is the law of Islam. Zakah should be mentioned in this Quran because Zakah is the law of Islam. Hajj should be mentioned in this Quran because Hajj is the law of Islam. آپ قرآن پڑھیں, قرآن میں نماز کا ذکر ہے, ہونا چاہیے, اس لیے کہ نماز قانون اسلام ہے. قرآن میں روزے کا ذکر ہے, ہونا چاہیے, اس لیے کہ روزہ بھی قانون اسلام ہے. قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر ہے, ہونا چاہیے, اس لیے کہ زکوٰۃ بھی قانون اسلام ہے. قرآن میں حج کا ذکر ہے, ہونا چاہیے, اس لیے کہ حج بھی قانون اسلام ہے. دوستو, قانون کی جتنی باتیں قرآن کے اندر ہے یہ ہمارے ہدایت کے لیے, اصلاح کے لیے ہے. لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جہاں قرآن میں غریب نواز کانفرنس, جہاں قرآن میں نماز کا ذکر ہے, اسی قرآن میں حضرت لقمان کا بھی ذکر ہے. جہاں قرآن میں روزے کا ذکر ہے, اسی قرآن میں حضرت مریم کا بھی ذکر ہے. جہاں قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر ہے, اسی قرآن میں اصحاب کہف کا بھی ذکر ہے, اصحاب رقیم کا بھی ذکر ہے. جہاں قرآن میں حج کا ذکر ہے, اسی قرآن میں حضرت عیسیٰ کے حواریوں کا بھی ذکر ہے. جہاں قرآن میں ماں باپ کے احترام کا ذکر ہے, اسی قرآن میں اللہ کے ولیوں کا بھی ذکر ہے, اللہ کے دوستوں کا بھی ذکر ہے. The question that about this ayah حسین صاحب قبلہ, بس اتنا کہوں گا کہ شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں, اسے میں ترک کروں, کس کا انتخاب کروں, کس کس کا نام لوں, کس کس کو چھوڑ دوں, جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب. بہت اچھا ماحول ہے. اور میں بس صرف ایک شعر پڑھ کر کے میں کچھ حصے نکال کر دکھاؤں گا آپ کو. یہ جو حضور تشریف لائے دنیا میں, حضور غوث پاک ہوں, ہمارے غریب نواز ہوں, وارث پاک ہوں, صابر پاک ہوں, ان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ سبحان اللہ. یہ جناب صوفی اقبال سونو بابا آپ کو اس جلسے کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں. سب سے پہلے ایک شعر میں نوجوانوں کو سنانا چاہتا ہوں. بنو خالد صفت انسان, لہک کے بولیے, بنو خالد صفت انسان, جو ہوگا دیکھا جائے گا. آج پوری دنیا ہمیں دبانے کے چکر میں ہے. بنو خالد صفت انسان, جو ہوگا دیکھا جائے گا. غریب نواز کا پیغام, بسا لو دل میں تم قرآن, جو ہوگا دیکھا جائے گا. بسا لو دل میں تم قرآن, جو ہوگا دیکھا جائے گا. اور شعر سنیں آپ, جو وہ لوگ ہمیں بھگانا چاہتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہیں پہ دیں گے اپنی جان, جو ہوگا دیکھا جائے گا. یہیں پہ دیں گے اپنی جان, جو ہوگا دیکھا جائے گا. نہیں جائیں گے پاکستان, جو ہوگا دیکھا جائے گا. نہیں جائیں گے پاکستان, جو ہوگا دے. اور یہیں پہ دیں گے اپنی جان, جو ہوگا دیکھا جائے گا. نہیں جائیں گے پاکستان, جو ہوگا دیکھا جائے گا.
نہیں جائیں گے پاکستان. اور کاٹنے یا مارنے کی آج کل بات ہوتی ہے. ہم لوگ تو حضرت کے ماننے والے ہیں, غریب نواز کے. ہم تو بس یہی کہیں گے کہ جب جب یہاں ظلم کا امکان بڑھے گا, جب جب یہاں ظلم کا امکان بڑھے گا, اللہ کی قسم میرا ایمان بڑھے گا. اور جو لوگ اسلام کو مٹانا چاہتے سن لیں کہ اسلام کی شاخوں کا محافظ ہے میرا رب, اسلام کی شاخوں کا محافظ ہے میرا رب. ارے کاٹو گے جتنا اتنا مسلمان بڑھے گا, کاٹو گے جتنا اتنا مسلمان بڑھے گا. ماشاءاللہ. Starting this point, tonight my topic. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. بے شک اللہ کے نیک بندوں کے واقعات میں عقل والوں کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے. یہ جو قرآن پاک ہے نا, سبحان اللہ, یہ قرآن کتاب ہدایت بھی ہے, کتاب تلاوت بھی ہے. واللہ یہ قرآن کتاب زندگی ہے. اور حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن پاک دیکھنے میں کتابوں کی طرح ایک کتاب ہے, مگر ہمارے پاس وہ نظر نہیں ہے کہ ہم اس کی حقیقت کو دیکھ سکیں. کوئی تارا اتنا روشن نہیں جتنے روشن قرآن کے لفظ ہیں. کوئی ہیرا اتنا قیمتی نہیں جتنے قیمتی قرآن کے لفظ ہیں. کوئی شکر اتنی مٹھاس نہیں رکھتی جتنے میٹھے قرآن کے لفظ ہیں. قرآن ہدایت ہے, قرآن طاقت ہے, قرآن نور ہے, قرآن شعور ہے. قرآن گرتے ہوئے لوگوں کو اٹھانا جانتا ہے, ہارے ہوئے کو جتوانا جانتا ہے. اور جو لوگ قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں وہ دو طرح کے لوگ ہیں. یا تو وہ جاہل ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے اور اپنی جہالت کی وجہ سے انکار کرتے ہیں, یا تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں, یا تو جھوٹا ہے یا جاہل ہے. تیسرا کوئی آپشن نہیں. اور جب دلیل سے باتیں نہیں کر پاتے ہیں تو کہتے ہم قرآن کو جلائیں گے. تم جلانے کی بات کرتے ہو نادانو. پوری دنیا کو دیکھو, امریکہ ہو, برطانیہ ہو, لندن ہو, فرانس ہو, جاپان ہو, ترکی ہو, سوڈان ہو, ان تمام ممالک میں لوگ قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں, سینے سے لگا رہے ہیں, ایمان لا رہے ہیں. ان کا دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں لوگ قرآن پاک پہ PhD کر رہے ہیں. ان لوگوں کا کہنا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس کتاب کو لوگ پڑھتے ہیں وہ قرآن پاک ہے. جس کتاب کو سب سے زیادہ چومتے ہیں وہ قرآن پاک ہے. جس کا سب سے زیادہ احترام کیا جاتا ہے وہ قرآن پاک ہے. سب سے زیادہ جس کا ادب کیا جاتا ہے وہ قرآن پاک ہے. سب سے زیادہ جس کو یاد کیا جاتا ہے وہ قرآن پاک ہے. مشرق سے لے کے مغرب تک, شمال سے لے کے جنوب تک, پوری دنیا میں جس کتاب کو سب سے زیادہ پڑھتے ہیں وہ قرآن پاک ہے. تبھی تو سونو بابا پوری دنیا سے کہہ رہے ہیں کہ صحرا میں, جنگلوں میں, بیابان میں پڑھو, مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو. یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے, قرآن میں پڑھو. کل ہونے والا کیا ہے, قرآن میں پڑھو. آپ قرآن پاک پڑھیے, انشاءاللہ آپ اٹھتے جائیں گے, دنیا میں چھا جائیں گے. یہاں بھی چمکیں گے اور وہاں بھی چمکیں گے. قرآن پاک کیا ہے؟ دا قرآن, دس از اے بک آف لا. قرآن پاک قانون کی کتاب ہے.
قرآن کے اندر نماز کا ذکر ہے. Namaz should be mentioned in this Quran because namaz is the law of Islam. Roza should be mentioned in this Quran because roza is the law of Islam. Zakah should be mentioned in this Quran because zakah is the law of Islam. Hajj should be mentioned in this Quran because hajj is the law of Islam. آپ قرآن پڑھیں, قرآن میں نماز کا ذکر ہے, ہونا چاہیے, اس لیے کہ نماز قانون اسلام ہے. قرآن میں روزے کا ذکر ہے, ہونا چاہیے, اس لیے کہ روزہ بھی قانون اسلام ہے. قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر ہے, ہونا چاہیے, اس لیے کہ زکوٰۃ بھی قانون اسلام ہے. قرآن میں حج کا ذکر ہے, ہونا چاہیے, اس لیے کہ حج بھی قانون اسلام ہے. دوستو, قانون کی جتنی باتیں قرآن کے اندر ہے یہ ہمارے ہدایت کے لیے, اصلاح کے لیے ہے. لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جہاں قرآن میں غریب نواز کانفرنس, جہاں قرآن میں نماز کا ذکر ہے, اسی قرآن میں حضرت لقمان کا بھی ذکر ہے. جہاں قرآن میں روزے کا ذکر ہے, اسی قرآن میں حضرت مریم کا بھی ذکر ہے. جہاں قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر ہے, اسی قرآن میں اصحاب کہف کا بھی ذکر ہے, اصحاب رقیم کا بھی ذکر ہے. جہاں قرآن میں حج کا ذکر ہے, اسی قرآن میں حضرت عیسیٰ کے حواریوں کا بھی ذکر ہے. جہاں قرآن میں ماں باپ کے احترام کا ذکر ہے, اسی قرآن میں اللہ کے ولیوں کا بھی ذکر ہے, اللہ کے دوستوں کا بھی ذکر ہے. The question that about this ayah, about this line, about this matter, قرآن ان کا نام کیوں لے رہا ہے؟ قرآن میں اللہ کے ولیوں کا ذکر کیوں ہے؟ اللہ کے دوستوں کا ذکر کیوں ہے؟ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں. قرآن ہمیں بتا رہا, دیکھو سنو, نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکوٰۃ ادا کرو, ماں باپ کا احترام کرو, ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ, چوری مت کرو, شراب مت پیو, زنا کے قریب مت جاؤ, ناپ تول میں کمی نہ کرو, آپس میں دشمنی نہ کرو, چیزوں میں ملاوٹ نہ کرو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو, عبادت کرو, ریاضت کرو, مگر ساتھ ہی ساتھ اللہ کے ولیوں کا بھی ذکر کیا کرو, اللہ کے دوستوں کا بھی ذکر کیا کرو. تو پتا چلا کہ اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا یہ سنیوں کی منمانی نہیں ہے, بلکہ منشأ ربانی ہے, مرضی قرآنی ہے. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب, بے شک اللہ کے نیک بندوں کے واقعات میں عقل والوں کے لیے عبرت کا سامان. میرے نوجوان دوستوں اور بزرگوں, آپ قرآن پڑھیں اور غور کریں اس پر. آپ جب قرآن پڑھیں گے تو دیکھیں گے قرآن میں کوہ طور کا ذکر ہے. یہ ایک پہاڑ ہے, بہت چھوٹا پہاڑ ہے, بہت بڑا پہاڑ نہیں ہے, مگر اس پہاڑ کو تعلق ہے, نسبت ہے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. ہم یہاں بیٹھے, ہم کو کس میں سے نسبت ہے؟ حضور غریب نواز سے, اور ان کو نسبت ہے رسول پاک سے. تو دیکھیں آپ, اس پہاڑ کو نسبت ہے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. آپ قرآن پڑھیے تو قرآن میں چینٹی کا ذکر ہے, کیونکہ اس چینٹی کو نسبت ہے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام سے. آپ قرآن پڑھیں تو قرآن میں گدھے کا ذکر ہے, کیونکہ اس گدھے کو نسبت ہے اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام سے. یعنی گدھا بھی نسبت والا ہو جائے. لاکھ کے بولے, گدھا بھی نسبت والا ہو جائے تو قرآن اسے بھی عزت عطا کر دیتا ہے. آپ قرآن پڑھیں تو قرآن میں کتے کا ذکر ہے, اصحاب کہف کا کتا, وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ, ان کا ذکر ہے. اور کیا کمال کا کتا ہے جی, دنیا کے کتے بھونکتے ہیں مگر اصحاب کہف کا کتا بھونکتا نہیں. 307 یا 9 سال تک پڑا رہا مگر بھونکا نہیں. کیوں؟ کتے دو وجہ سے بھونکتے ہیں, جب ڈرتے ہیں تب بھونکتے ہیں, جب ڈراتے ہیں تب بھونکتے ہیں. مگر غریب نواز کانفرنس میں آنے والوں, اے رشڑا کے سنی مسلمانوں, اللہ کے ولی کا کتا نہ ڈرتا ہے نہ ڈراتا ہے. اللہ کے ولی کا کتا نہ ڈرتا ہے نہ ڈراتا ہے. تو پتا چلا کہ جب ولی کا کتا اتنا بے خوف ہے
تو خود ولی کتنا بے خوف ہوگا. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. بے شک اللہ کے نیک بندوں کے واقعات میں عقل والوں کا سامان موجود ہے. Tonight my topic Quran and Shan Vilayat. The history of yellow cow and Bani Israel. میں ایک قرآنی واقعہ شارٹلی آپ کو بتا رہا ہوں. آپ پہلے پارے میں جائیے, سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 67. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, قرآنی واقعہ ہے, بنی اسرائیل میں ایک آدمی کا مرڈر ہو گیا. کیا ہو گیا؟ Who is murdered? Nobody know. قاتل کون ہے کوئی نہیں جانتا تھا. تو سب لوگ مشورہ کر کے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, رسول ہیں, کچھ اس طرح دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کر دے اور زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے, پتہ بتا دے. آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. ان سے کہو کہ وہ ایک گائے لے. 3500 سال پہلے کا ایک واقعہ میں بیان کر رہا ہوں. وہ ایک گائے لے. ان لوگوں نے پوچھا, ادھر دیکھو یار, ان لوگوں نے پوچھا کہ وہ گائے کیسی ہو, اس کے اوصاف بتائیں, اس کا رنگ کیسا ہو. تو قرآن کہتا ہے نہ بچی ہو نہ بوڑھی ہو, درمیان کی ہو, پیلے کلر کی ہو, دیکھنے میں خوبصورت ہو, مسلمۃ لا شیاۃ فیہا, چاروں طرف سے بے داغ ہو. اب جس طرح قرآن نے کہا جب ویسے ہی گائے مل گئی تو اللہ نے ارشاد فرمایا اس کو ذبح کرو. اس کو ذبح کیا گیا. اللہ نے ارشاد فرمایا اس کے بدن سے ایک بوٹی گوشت کا ٹکڑا نکالو, ایک بوٹی گوشت کا ٹکڑا نکالو, مردے کو مارو, فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. قرآن فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى. ہم ایسے ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, اور اپنی نشانیاں دکھائیں عقل والوں کے لیے. اب دیکھیں آپ, جیسا قرآن نے کہا ویسے ہی مفسرین کہتے ہیں کہ دم کے جانب سے ایک گوشت کا ٹکڑا نکالا گیا, مردے کو مارا گیا, مردہ زندہ ہو گیا. اب قاتل کا نام بتا دیا. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ جو مردے ہی کو زندہ کرنا تھا, تیرا نبی ان کے درمیان موجود تھا, وہ دعا کرتے, وہ دعا کرتے, تو قبول کرتا. اتنا لمبا چکر کیوں؟ ایک گائے لو جو نہ بچی ہو نہ بوڑھی ہو, درمیان کی ہو, پیلے کلر کی ہو, خوبصورت ہو, چاروں طرف سے بے داغ ہو, اتنا لمبا چکر کیوں؟ تو آپ کو جواب ملے گا میں اللہ ہوں, تم بندے ہو. I'm Allah, your servant. I'm creator, your man. میں تمہارے دماغ کو بنانے والا ہوں. قیامت تک کچھ ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو اولیاء اللہ پہ اعتراض کریں گے, میرے دوستوں پہ اعتراض کریں گے, نکتہ چینی کریں گے. خوشہ چینی تو کر نہیں سکتے. ان کو جواب کہاں سے ملے گا؟ یہاں سے ملے گا. کیسے ملے گا؟ ایسے ملے گا. ارے نادان, جب ایک مردہ جانور کے گوشت کے ٹکڑے سے مردہ زندہ ہو سکتا ہے تو غوث اعظم کی ٹھوکر سے مردہ زندہ کیوں نہیں؟ جب گوشت کے ٹکڑے میں اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے تو غوث کی ٹھوکر میں بھی اللہ ہی نے طاقت عطا فرمائی ہے. یہ سب جو کچھ بھی ہوتا ہے سب اسی کی عطا, اسی کی بخشش سے. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. بے شک اللہ کے نیک بندوں کے واقعات میں
عقل والوں کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے. اور سنا رہا ہوں تیسرا پارہ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 257. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. قرآن کہتا ہے کہ کیا تم نے اس شخص پہ غور نہیں کیا جن کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا جس بستی کی چھت زمین سے لگ یعنی وہ بستی ویران ہو چکی تھی. بستی سے مراد بیت المقدس 586 قبل مسیح بخت نصر بادشاہ نے اس کو تہس نہس کر دیا تھا. اسی آبادی سے اللہ کے نبی اسی آبادی سے اسی گاؤں سے اسی بستی سے اللہ کے نبی حضرت عزیر گزر رہے تھے. اجڑی ہوئی آبادی کو دیکھ کر آپ تعجب سے کہتے ہیں قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها. اے اللہ اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا, اس بستی کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا. یعنی وہ دیکھنا چاہتے تھے مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے سلا دیا اور جب وہ سوئے تو یہ صبح کے ٹائم تھا اور اسی حالت میں روح قبض کر لی گئی 100 سال کے لیے اور پھر 100 سال کے بعد اللہ نے اٹھا دیا. اور اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کتنے دنوں تک سوتے رہے. سوئے تھے صبح اٹھے تو غروب آفتاب کا ٹائم تھا تو آپ عرض کرتے ہیں یومن او بعض یوم ایک دن یا اس سے کم حصہ. اللہ نے ارشاد فرمایا نہیں قال بل لبثت 100 عام بلکہ تم 100 سال تک سوتے رہے. دیکھو اپنے کھانے پینے کی طرف ذرا نہیں سڑا اور دیکھو اپنے گدھے کی طرف گل سڑ کر اس کا کیا حال ہو گیا. اللہ کے نبی کا کھانا زمین پر 100 سال پڑا رہا مگر سڑا نہیں. اللہ کے نبی کا کھانا زمین پر 100 سال پڑا رہا مگر سڑا نہیں. فانظر الی طعامک و شرابک. طعام کے معنی کھانا اور کھانے کا معنی طعام. تو اے رشڑا والو جس طرح نبی کا طعام زمین پہ نہیں سڑتا ویسے ہی نبی کا غلام زمین میں نہیں سڑتا. نبی کے صدقے اللہ ولی کو طاقت عطا فرما دیتا ہے. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. بے شک اللہ کے نیک بندوں کے واقعات میں عقل والوں کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے. اور لحق کے بولیے بہت مشہور ہے 30واں پارہ سورہ نمبر 104 سورۃ الفیل آیت نمبر 1 2 3 4 5. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. اے محبوب آپ نے دیکھا نہیں آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا. یعنی ابرہہ کے لشکر کی طرف اشارہ ہے جو ہاتھیوں پہ چڑھ کے کعبے پہ اٹیک کرنے آیا تھا. اللہ فرماتا الم یجعل کیدہم فی تضلیل. کیا ان کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی. وارسل علیہم طیرا ابابیل اور ان پہ غول کے غول پرندے چھوڑ دیے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے
ماشاء اللہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ بین الاقوامی شہرت یافتہ خطیب اعظم عالم حضرت علامہ مولانا مفتی شہریار صاحب قبلہ تشریف لے آئے. ابھی چل رہا ہے جی. اللہ دے اچھی تشریف رکھیں آپ. اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے. وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. جس پہ وہ پتھر گرتا وہ ایسا ہو جاتا جیسے کھایا ہوا بھوسا. اب کوئی بھی بتا دے کہ ایک کنکری بھی ادھر ادھر گری ہو. سارے مورخین کہتے ہیں کہ جہاں نشانہ لگایا وہیں گری. یہ کیسے ہو گیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے طرف سے بھیجا ہوا پرندہ تھا. میں نے کہا رے نادان، جب اللہ کے طرف سے بھیجے ہوئے پرندوں کا یہ عالم ہے تو اللہ کے نیک بندوں کا عالم کیا ہوگا؟ جب پرندوں کا یہ حال ہے تو نیک بندوں کا حال کیا ہوگا؟ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. بے شک اللہ کے نیک بندوں لائف آف پروفیٹ موسیٰ علیہ السلام. میں ان کی زندگی آپ کو سناتا ہوں 2 منٹ کے اندر. 19واں پارہ سورۃ الشورى سورہ نمبر 26 آیت نمبر 52 پورا مکمل رکوع 8واں رکوع پڑھیں آپ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. اے موسیٰ تم میرے بندوں کو لے کر راتوں رات مصر سے نکل جاؤ، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا. یہ بنی اسرائیل جو ہے نا سال برسوں سے ظلم کی چکی میں پیسی جا رہی تھی. فرعون پیس رہا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا کہ لے کے نکلو میرے بندوں کو، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا. یہ لے کے نکلے. جب اس کو پتا چلا فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ، سورج نکلنے کے بعد ہی اس کا پیچھا کیا. غور سے سنیے گا. اب یہ جماعتیں ہیں، آگے آگے حضرت موسیٰ کی قوم، پیچھے پیچھے فرعون کا خونی لشکر. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے قریب آ گئے، یعنی جب دونوں جتھے ایک دوسرے کو دکھنے لگے، آمنے سامنے آ گئے، تو موسیٰ کی قوم نے کہا فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. اے موسیٰ آپ نے تو ہمیں پکڑوا دیا. کیسے؟ آگے دریا، پیچھے فرعون کا خونی لشکر، اب ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ ہم تو پکڑے گئے، آپ نے ہمیں پکڑوا دیا. حضرت موسیٰ سنتے رہے. فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، یقیناً ہمارا رب ہمیں راستہ دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ. آگے دریا، پیچھے فرعون کا خونی لشکر. لوگ ڈر رہے تھے تو پیچھے رہنے والے ڈرتے ہیں، مگر جو رہبر ہوتا بے خوف ہوتا ہے. رہبر کبھی نہیں ڈرتا. اللہ فرماتا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ. اے موسیٰ دریا پہ لاٹھی مارو. آپ لاٹھی مارتے ہیں، دریا پھٹ گیا. فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. اللہ تعالی لاٹھی، دریا پھٹ گیا. اللہ نے پانی کو دیوار بنا دیا، اس کے درمیان خشک کے راستے بن گئے. اب قرآن کہتا ہے وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ. حضرت موسیٰ پوری قوم کو لے کر اس راستے سے گزر گئے. جب فرعون پہنچا لشکر کے ساتھ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخِرِينَ، تو وہ پانی جو نبی کے احترام میں ہاتھ باندھے کھڑا تھا، جیسے ہی یہ پہنچا ہے احترام ختم، آپس میں گلے مل گئے. ثم اغرقنا الآخرین، فرعون لشکر سمیت دریا میں ڈوب گیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فرعون کے طرف بھی کچھ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے
کہ موسیٰ کو نہ ستاؤ، وہ نیک ہے، مگر چلے گئے غلط رہبر کے ساتھ، but gone with the wrong leader، چلے گئے غلط رہبر کے ساتھ۔ تو قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو تم نیک بھی رہو، تم اچھے بھی رہو، مگر رہبر برا ہو، اگر رہبر برا ہو نجات خطرے میں ہے، اور تم برے بھی ہو اگر رہبر نیک ہو، صالح ہو، تو نجات یقینی ہے۔ خدا کی قسم ہمارا رہبر غوث اعظم ہے، معین الدین ہے، نظام الدین ہے، قطب الدین ہے، فرید الدین ہے، علاء الدین ہے، بدیع الدین ہے، تاج الدین ہے۔ اگر ہم ان کے فرامین پر عمل کریں گے، حرام سے بچیں گے، حلال کو مانیں گے، تو انشاءاللہ ہم یہاں بھی چمکتے رہیں گے، وہاں بھی چمکتے رہیں گے۔ اور جو لوگ اولیاء اللہ پہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں رہبر کی ضرورت نہیں، ہمیں رہبر کی ضرورت نہیں، میں ان کو صرف ایک مثال دوں گا کہ بیٹا بغیر رہبر کے تو کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ آپ بولو کیسے؟ میں بولوں گا ایسے، دیکھیں آپ، you may have seen this is a building construction، ماشاءاللہ یہ تو کولکاتہ ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں یہاں۔ You may have seen this is a building construction، آپ جب گھر بناتے ہو، گھر یا دیوار یا کوئی بلڈنگ بناتے ہیں، تو دیوار کو چیک کرنے کے لیے this is a ساحول، آپ ساحول لٹکاتے ہیں، ساحول لٹکاتے ہیں دیوار کو چیک کرنے کے لیے، یہ دیوار کہ میری دیوار سیدھی ہے کہ ٹیڑھی ہے، یہ دیوار بنانے میں رہبر ہے۔ ارے لہک کے بولو، یہ دیوار بنانے میں رہبر ہے۔ خدا کی قسم کیا کہتی ہے، جب ایک دیوار بغیر رہبر کے سیدھی نہیں ہو سکتی، تو زندگی بغیر رہبر کے سیدھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کیا کہتے ہیں زندگی۔ اسی لیے علامہ شہریار صاحب پوری دنیا میں بتا رہے ہیں کہ ہمیں رہبر کی ضرورت ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے خوش نصیبی ہے کہ ہمارا رہبر غریب نواز۔ اور سنو، بغیر رہبر کے بیٹا ایک قدم نہیں چل سکتے، بغیر رہبر کے ایک قدم نہیں چل سکتے۔ آپ بولو گے کیسے؟ میں کہوں گا ایسے، آپ جب تسبیح پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں تسبیح میں دو بڑے دانے ہوتے ہیں، یہ تسبیح میں رہبر ہے، it is called امام۔ آپ شروع کیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جب یہاں پہنچے آپ سمجھ گئے you have the stop، آپ یہاں سے تسبیح چینج کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، حیرت کی بات ہے ایک تسبیح بھی بغیر رہبر کے پوری نہیں ہو سکتی، ایک تسبیح بھی بغیر رہبر کے نہیں رہ سکتی۔ تو اے سنی مسلمانوں، اے دنیا والوں، جب ایک تسبیح بغیر رہبر کے پوری نہیں ہو سکتی، زندگی کی اتنی بڑی تسبیح منزل بغیر رہبر کے کیسے پوری ہو جائے گی؟ اس لیے ہمیں رہبر کی ضرورت ہے، اور ماشاءاللہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارا رہبر اس کے کرم سے غریب نواز ہے۔ اور غریب نواز کی شان تو وہ شان ہے کہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ روح الامین کہہ رہا ہے۔ جب لارڈ گرنیج ہندوستان آیا تھا، پوری دنیا میں گھوم کے اس نے کہا I visited all over the world، میں پوری دنیا گھوم کے آ رہا ہوں۔ When came to India، جب میں انڈیا پہنچا، I saw، میں نے دیکھا کہ ہندوستان میں کوئی not ruling، sitting on the ground، یہاں کوئی زمین پہ بیٹھا حکومت نہیں کر رہا ہے، بلکہ زمین پہ لیٹا ہوا حکومت کر رہا ہے، whose name is غریب نواز، جن کا نام غریب نواز۔ کیا کہنے، ماشاءاللہ۔